جب بندہ 70 مرتبہ استغفار کرے گا وہ جھوٹا شمار نہیں ہو. دوسرا فرمایا جو رات کو 70 مرتبہ استغفار کرے گا وہ غافلین میں شمار نہیں، کہ وہ اللہ سے غافل نہیں ہے، اسلام سے غافل نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے غافل نہیں ہے، شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا نہیں. اس لیے ہم نے وظیفے میں 100 دفعہ استغفر اللہ کا وظیفہ رکھا کہ 100 مرتبہ استغفار کریں تاکہ 70 کا فگر کراس ہو. 2 فائدے یہ ہو گئے. کتنے فائدے ہو گئے؟ 2 فائدے استغفار. تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ حضرت معاویہ بن جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو استغفار ہے نامہ اعمال میں نور بن کر، روشنی بن کر چمکے. تیسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ نامہ اعمال میں روشنی بن کے، نور بن کے چمکے گا استغفار. یہ اس کا فائدہ ہے. جو بندہ استغفار کرے گا تو اس کے نامہ اعمال روشن ہوگا. چوتھا فائدہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تنگی سے آسانی ہوگی، ہر مشکل جو ہے وہ راحت میں بدلی ہوگی، اور ایسی جگہ سے اللہ رب العزت رزق عطا کریں گے جہاں سے اس کا کوئی گمان نہیں ہے. اس حدیث پاک میں کون سی چیزیں آ گئی؟ 3 چیزیں آ گئی. ایک یہ کہ ہر تنگی کشادگی میں تبدیل ہو جائے گی، فراخ ہو جائے گی جب بندہ استغفار کرتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ. دوسرا ہر مشکل آسان ہو جائے گی. اسی حدیث پاک میں دوسرا کیا بیان کیا گیا کہ ہر مشکل آسان ہو جائے گی. جس مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے آپ نکل جائیں گے، وہ مشکل آسانی میں تبدیل ہو جائے گی. اور فرمایا تیسرا اس حدیث پاک میں کہ ایسی جگہ سے رزق دیا جائے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہے. تو یہ 6 فضائل اس کے استغفار کے ہو گئے. 7واں فضیلت اس کی کیا ہے؟ 7ویں فضیلت اس کی یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری زبان بہت چلتی ہے. اور ایک روایت میں ایک عورت کے متعلق آیا کہ وہ آئی اور اس نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زبان بہت چلتی ہے. آپ نے فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کرو. کیا کرو؟ کثرت کے ساتھ استغفار کرو. استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ وہ جو زبان کثرت کے ساتھ مائل ہے دنیا کی طرف وہ اس سے رک جائے گی، اور استغفار کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اس کی اصلاح ہو جائے گی. 8واں فائدہ اس کا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزانہ مخلوق کے ساتھ ملنے کی وجہ سے میرے اور اللہ رب العزت کے درمیان ایک حجاب عائد ہو جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، اور پھر میں اس کو زائل کرنے کے لیے 70 مرتبہ روزانہ استغفار کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، پھر وہ حجاب ختم ہو جاتا ہے. کہ وہ حجاب جو کثرت سے مخلوق کے ساتھ ملنے کی وجہ سے پیدا ہو گیا، اللہ اور اس بندے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، وہ استغفار کرنے سے ختم ہو جاتا ہے. 9واں فائدہ اس کا کیا ہے کہ جو بندہ یہ چاہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کرے، حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. یعنی بروز قیامت اپنے نامہ اعمال کو دیکھے اور خوش ہو. جو بندہ یہ چاہتا ہے تو وہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے. اور 10واں فائدہ اس کا کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. اور اللہ اس کو عذاب نہیں دے گا جب وہ استغفار کر رہے ہوں گے. یہ امن ہے اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے امن ہے. وہ بندہ اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ غضب دنیا میں اس پر نازل ہونے والا ہو. جیسے آپ دیکھتے ہیں مختلف شکلیں ہیں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کی. عذاب کے 4 حرف ہیں. کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. 4 طرح سے اللہ کا عذاب واقع ہوتا ہے. ایک اوپر سے آتا ہے آسمانوں سے، چاہے اولوں کی شکل میں، چاہے بارش کی شکل میں.
چاہے پتھروں کی شکل میں، ایک نیچے سے آتا ہے پانی اگل دیتا ہے، یہ زمین پھٹ جاتی ہے، خسف ہو جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ایک اطراف سے ہے کہ ہوا چلتی ہے اور بڑے بڑے طوفان آتے ہیں، بندوں کو اور گاڑیوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ اللہ رب العزت جماعتوں کو آپس میں لگا دیتا ہے، لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک میں یہ چاروں چیزیں بیان کی ہیں، عذاب کے 4 حرف ہیں کہ لوگوں کو آپس میں لگا دیتا ہے، وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو اللہ کے غضب سے وہ بندہ محفوظ ہو جاتا ہے جو استغفار کر رہا ہوتا ہے، چاہے وہ اطراف سے عذاب آئے، چاہے اوپر سے آئے، چاہے نیچے سے آئے، یا جماعتیں آپس میں لڑ رہے ہوں گی، وہ وہاں پر بھی امن سے ہوگا، محفوظ ہوگا، اللہ کے غضب سے معمول ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ 10واں فائدہ ہے استغفار کا۔ اور استغفار کی 11واں فائدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ہر مرض کی دوا ہے اور گناہ کی دوا استغفار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، لکل داء دوا، ہر مرض کی دوا ہے، کوئی ایسی اللہ رب العزت نے مرض پیدا نہیں کی، اس کی دوا پہلے پیدا کی ہے، مگر ہر آدمی اس کا فہم نہیں کرتا، لکل داء دوا۔ اور فرمایا گناہوں کی دوا کیا ہے؟ استغفار ہے، چاہے صغیرہ گناہ ہے، چاہے کبیرہ گناہ ہے، چاہے ظاہری چھپ کیا ہے گناہ یا چھپ کر کیا ہے، اعلانیہ کیا ہے یا پوشیدہ کیا ہے، ان سب کا علاج استغفار ہے۔ یہ 11 فائدے ہیں اس کے استغفار۔ اور استغفار کو جب لکھا جاتا ہے تو لفظ تو ایک ہے مگر 3 پارٹ میں، 3 جزء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ الف الگ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، را جس کو تجوید میں را کہا جاتا ہے، بغیر تجوید کے رے کہا جاتا ہے، وہ الگ ہو جاتا ہے، اور باقی جو حروف ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح 3 حصوں میں یہ لفظ تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو استغفار سے 3 کیفیات حاصل ہوتی ہیں جو اس کا بین بڑا مقصد ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ غوث اعظم محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عام آدمی کا استغفار اس کی گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، عام آدمی کا استغفار اس کی گناہوں کی معافی کے لیے ہوتا ہے، خاص آدمی کا استغفار ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے اس کا درجہ اور مقام بلند ہوتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور فرمایا اولیاء اللہ کا استغفار امت پر اللہ کی رحمت کا نزول اور رزق کی فراوانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب اولیاء اللہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ امت کو پہنچتا ہے۔ کیسے پہنچتا ہے؟ اللہ کثرت کے ساتھ ان کو رزق کی فراوانی عطا فرماتا ہے اور اپنے عذاب سے ان کو محفوظ کر لیتا ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بعد بندے ایسے ہیں جب زمین پر چلتے ہیں تو پانی میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں دعا کرتی ہیں یا رب اس کو زمین کو باقی رکھ، اس بندے کو زمین پر باقی رکھ کہ اس کی وجہ سے تیری رحمت نازل ہوگی، ہمیں رزق فراوانی کے ساتھ ملے گا۔ اور جب برا بندہ زمین پر چلتا ہے تو بلوں میں رہنے والی چیونٹیاں اور مچھلیاں جو پانی کے اندر رہتی ہیں وہ اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ اس بندے کو اٹھا لے کہ اس کی وجہ سے ہم تیرے عذاب کا شکار ہو جائیں۔ اب بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ جب اولیاء اللہ استغفار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات ہر عالم کو، واہ بن منبع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم، ہر عالم کو، ہر مخلوق کو رزق فراوانی کے ساتھ دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے جب اولیاء اللہ استغفار۔ تو اس کا مین مقصد استغفار کرانے کا یہ ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو کسی مقام پر آ کر رک جائیں اور فقراء محمد وہ ہیں جن کا مقام کوئی نہیں ہوتا، ہر لحظہ ہر گھڑی ہر روز ان کا درجہ اور مقام بلند سے بلند تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ فقراء محمد کون ہوتے ہیں؟ لا تعرفهم غیری، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا ان کو کوئی نہیں پہچانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا کے نیچے چھپی ہوتے ہیں، وہ فقراء محمد ہے۔
وہ کسی مقام پر ٹھہرتے نہیں ہیں، ان کا درجہ اور مقام مسلسل کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو استغفار اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ اس بندے کا درجہ اور مقام ہو بڑھتا چلا جائے۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہے، 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا نا لفظ، سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کا مقام اور مرتبہ نہ رکھے۔ دوسرا، استغفار کا مین مقصد کیا ہے کہ اللہ کے غضب سے دنیا میں، عالم برزخ میں، عالم آخرت میں اللہ کے غضب سے محفوظ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا غضب نہ دنیا میں اس پر نازل ہو، نہ قبر میں اس کو عذاب ہو، نہ آخرت میں وہ جہنم میں جائے اور سیدھا جنت میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے داخل ہو جائے۔ وہ اللہ کے غضب سے معمور ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے جو استغفار کرتا ہے۔ اور میں نے بتایا حدیث پاک سے اور قرآن پاک سے، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ امن ہے استغفار۔ سبحان اللہ۔ اور تیسرا فائدہ اس کا کیا ہے؟ روحانیت میں جو حجاب ایک مقام سے دوسرے مقام میں جانے کے لیے حجابات حائل ہو جاتے ہیں، چاہے وہ مخلوقات کے ساتھ ملنے کی وجہ سے ہو، چاہے وہ دنیا کی طرف زیادہ رجوع ہونے کی وجہ سے ہو، جیسے اس عورت یا صحابی نے فرمایا کہ میری زبان بہت چلتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کرو۔ کوئی بھی عضو جو دنیا کی طرف تو زیادہ جاتا ہے مگر خالق و مالک کی فرما برداری کی طرف نہیں جاتا، جسم کا کوئی بھی اعضا جو دنیا کی طرف تو جاتا ہے مگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف نہیں پلٹتا، کوئی بھی عضو جو دنیا کی طرف تو جاتا ہے، مال و دولت کی طرف جاتا ہے مگر اسلام کی طرف نہیں لوٹتا، استغفار کرنے سے وہ خود بخود اسلام کی طرف لوٹ آتا ہے، اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آتا ہے، مقام پوت کی طرف جاتا ہے۔ چاہے وہ اس کا غلط عضو کا استعمال ہو رہا ہو، چاہے زیادہ لوگوں کی طرف ملنے کی وجہ سے جو حجاب پیدا ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور تیسرا اس کا اہم جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا، چاہے وہ یہ کہ ایک درجے سے جب دوسرے درجے میں بندہ جاتا ہے تو پہلا درجہ اس کے لیے استغفار ضروری ہے، کہ وہ جب اس کو دیکھتا ہے تو اس کیفیات سے دوسرے مرتبے میں جاتا ہے، اعلیٰ درجے میں، تو وہ کہتا ہے کہ اب اس سے یہ درجہ بہتر ہے اور اس کی کیفیات چینج ہو جاتی ہیں، اس وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس کی ایک تفسیر عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک درجے سے دوسرے درجے میں جاتے تھے تو استغفار کرتے تھے، کیونکہ پہلے درجے سے وہ درجہ زیادہ اچھا ہوتا تھا اور وہ کیفیات اس سے بہت بڑھ کر ہوتی تھی اور بہت اعلیٰ ہوتی تھی، اور یہی طریقہ فقراء محمد کا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 حصوں میں لفظ تقسیم ہو گیا۔ تو یہ 3 کیفیات کے لیے کروایا جاتا ہے استغفار۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اللہ رب العزت نے فرمایا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور کیا کرے گا اللہ انہیں عذاب دے کر جبکہ وہ اللہ سے بخشش مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے استغفار کر رہے ہوں گے، اپنے اعمال پر نادم ہوں گے اور نادم ہو کر اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ان کو کبھی بھی گرفت نہیں کرے گا اور ان پر اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا اور ان کو مقام قرب پر لے کر جائے گا۔ یہ مقصد ہے استغفار کرانے کا۔ اور ولایت میں اور معرفت میں استغفار اس لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ گناہ جو ظاہراً ہو جائے یا باطناً ہو جائے، غلطی سے ہو جائے یا جان بوجھ کر ہو جائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ اس کا معاف ہو جائے اور اس کا نام اعمال صاف رہے۔ میں نے پہلے بیان کیا کہ 20 سال تک اس کے نام اعمال میں کم از کم جو ہے گناہ نہ لکھا جائے۔ اس لیے سالک لوگوں کو جو روحانیت میں چلتے ہیں ان کو سب سے پہلے استغفار کا وظیفہ کروایا جاتا ہے۔ ہمارا وظیفہ بھی اس میں شامل ہے۔ کیا؟ استغفر اللہ۔ یہ آسان اس لیے رکھا کہ تاکہ ہر بندہ جو قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا ہے وہ بھی پڑھ سکے۔ استغفر اللہ کا معنی میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اس میں ذات بھی ہے، اس میں ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس میں ذات بھی ہے، اور ذات اور صفات میں بڑا فرق ہے، جو آگے بیان ہوگا تو انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اس استغفار کو 100 مرتبہ کرے۔ کیوں کرے؟ کیونکہ اس میں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ سنت ہے، اور یہ سالک کے لیے ضروری ہے تاکہ اس کا ذہن بھی صاف ہو، اس میں برے خیالات نہ آئیں، اور اس کا دل بھی اور اس کے اعمال بھی
اور اس کے افعال بھی درست ہوں، تاکہ اس پر اعمال جو ہے وہ طاری ہو اور اس کے درجات اور مقامات بلند ہوں، اور وہ عضو جو دنیا کی طرف مائل ہو چکا ہے، زیادہ رجوع کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف لوٹ جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی طرف لوٹے اور اسلام کی طرف لوٹے، تاکہ اس کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ اس لیے یہ استغفار ضروری ہوتا ہے۔ تو کم از کم 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے، انشاءاللہ۔ اور اگر موقع ملے تو اس کی تعداد کو آپ اپنی مرضی سے بڑھا سکتے ہیں۔ کم سے کم مقدار میں بتاتا ہوں ہمیشہ وظائف کی۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر آدمی کے پاس وقت کم ہوتا ہے۔ استغفر اللہ جب آپ پڑھیں گے تو 1 سیکنڈ میں 1 دفعہ پڑھ جائیں گے، 1.5 منٹ میں آپ 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھ لیں گے۔ کبھی آپ گھڑی پر اس کو پڑھیں تو 1 سیکنڈ میں آپ استغفر اللہ آرام سے پڑھ لیں گے۔ تو 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 1.5 منٹ میں تقریباً 2 منٹ سے پہلے آپ اس کو استغفار کو، جو استغفر اللہ کی تسبیح ہے، اس کو پڑھ لیں گے۔ اور اگر 70 مرتبہ بھی ہو جائے گی تو کم از کم آپ جھوٹوں میں شمار نہیں ہوں گے، غافلین میں شمار نہیں ہوں گے، اور وہ جو عجابات ہیں وہ ظاہر کرنے کا موقع ملے گا۔ لیکن 100 مرتبہ اس لیے کروایا تاکہ صحیح فائدہ ہو سکے، اور اس کو آپ اپنی مرضی سے آگے بڑھا سکتے ہیں، نماز کے بعد بھی بڑھا سکتے ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز جو آپ کی توجہ ادھر ادھر کروائے، اس کے لیے بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں، اور مراقبے میں بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو ہمارا جو وظیفہ ہے روٹین میں جو چل رہا ہے وہی ہم نے وظیفہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ میں بتاتا رہتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ استغفار کی تعداد کو ضرور مینٹین کرنا ہے، اس میں کمی اور کوتاہی نہیں کرنی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ فوائد حاصل ہو سکیں اور اصلاح ممکن ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک اور حدیث پاک کا فہم نصیب فرمائے، اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔